जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका में सतियाना रोड पर गली नंबर 4 में, जहां पर कुछ दिन कबल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर एक शहरी को ट्रैफिक वार्डन की जानब से तशद्दुद किया गया और उसकी एक सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुई है। और वो आज हम उस मौके पर मौजूद हैं जहां पर जिस शहरी को तशद्दुद किया गया था उसका नाम लाल खान है, और ट्रैफिक वार्डन्स, डॉल्फिन और पंजाब पुलिस की जानब से उनको तशद्दुद किया गया, इलाका मुकीन को तशद्दुद किया गया। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक जो मुतलका अदारे हैं उनकी तरफ से इनको इंसाफ नहीं मिल सका। हमारे साथ इस वक्त जो शहरी हैं जिन पर तशद्दुद हुआ है, लाल खान, वो मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि असल मामला हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सारा मामला क्या हुआ है, ये थोड़ा सा आप बताइएगा सर प्लीज़। जी, ये हमारे साथ में थोड़ा सा ये गली की नुक्कड़ पे वन वे का थोड़ा सा मतलब खिलाफ वर्जी बात, मतलब आगे पीछे हुआ था, मतलब बहस हुआ था। उसके बाद मतलब मैं घर आ गया, तकरीबन 20-25 मिनट बाद मेरे घर पे मतलब 35 से 40 बंदे मेरे घर पे उसने मतलब आ गया था। न उनके पास कोई वारंट था, न उनके पास मतलब कुछ भी नहीं था। मेरे घर के अंदर घुस गया था, मेरे चारों भाई को भी पकड़ा था। मेरे 65 साल की वालिदा है, वो हार्ट पेशेंट है, उसको भी देख के मारा, मुझे भी मारा था, मतलब सरेआम मारा, दरवाजे तोड़ा। उसके पास कोई लेडीज़ कांस्टेबल भी नहीं था, मतलब कि मेरे घर के अंदर जाने का। इधर से बाहर गली तक ये सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। मतलब वो पुलिस वाला वार्डन वालों को कह रहे हैं कि इनको मारो, अपना बदला ले लो। मुझे यहाँ से बाहर गली तक मार मार के मतलब मेरे सर के ऊपर उसने हेलमेट मारा है, मुझे कोई और जगह पे अच्छा, नहीं वो मारा। मामला हुआ क्या था? वो एक ट्रैफिक वार्डन की जानब से एक एफआईआर दर्ज होती है, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है ट्रैफिक वार्डन की जानब से कि जो ये साहिल है लाल खान, इनकी जानब से एक तो वन वे की खिलाफ वर्जी की गई है, दूसरा हमारे एक कांस्टेबल जो ट्रैफिक वार्डन है उस पर एक मोटरसाइकिल इन्होंने चढ़ाई और उसका यूनिफॉर्म भी फाड़ दिया। इसके मतलब आप बताएंगे क्या ये मामला जो एफआईआर हुई है, ये असल हक़ाइक़ इसके क्या हैं? सर ये सारा सर झूठ है, ये उनके अपने एक मौके पे झूठा एफआईआर है मेरे ऊपर कर दिया। सीसीटीवी फुटेज बाहर रोड के ऊपर मौजूद है, ये कोई मतलब छुपी छुपाई वाला बात नहीं है। ये मशहूर शागी आइसक्रीम वाले हैं, उसके इर्द गिर्द सारे कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई एविडेंस है तो लेके आए, हम उनका जुर्मदार है। मतलब अगर मेरे तरफ से कोई ज़्यादती हुआ, मैं उस टाइम भी मतलब मैंने उसको वो मतलब गलती मान लिया कि मेरी गलती है, मैं वापस बैक हो जाता हूँ। लेकिन उन लोगों ने तो मेरे साथ एक ऐसे रवैया किया कि पाकिस्तानी शेरे के साथ ऐसे रवैया नहीं होना चाहिए कि 35-40 बंदे मेरे घर के ऊपर दावा बोल के और मुझे यहाँ से मतलब धक्के मार मार के। उसके बाद जब मुझे गाड़ी में बैठा के ना, मेरे साथ ये मस्जिद का इमाम है, इनको भी साथ लेकर गया। एक गली का जो इधर गली में आम लोग वजह पूछ भी रहा था ना कि क्या वजह है, तो उसको भी धक्के मार रहे थे, लोगों के मोबाइल हाथों से मोबाइल छीन रहा था। मुझे जब थाने पे लेकर गया तो उसने थाने के अंदर साइड पे करके मुझे पुलिस वाले ने फिर भी वार्डन वाला को बोला था कि इसका मारो। वहाँ मुझे इतना मारा कि मेरा नाक पे ये 2 जगह मेरा नाक टूट गया। आपने मेडिकल लिया इसकी? मैंने मेडिकल ले लिया, मेरा मतलब मेडिकल हो चुका है, लेकिन वो क्या करो, हम बेबस लोग हैं, हमारा बात कौन सुनेगा। मैंने दरख्वास्त दे दिया, मेरा उधर थाने में दरख्वास्त कोई कबूल नहीं करता, मुझे थाने के अंदर नहीं जाने दे रहे। आपको सीटीओ फैसलाबाद जो है, सीपीओ फैसलाबाद, आरपीओ फैसलाबाद, उनकी जानब से कोई आपसे रब्ता सर किया कोई गया? राबिता नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं है उनकी। अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं है कि मतलब क्या वजह है, क्या नहीं वजह है। वो लोग अपना मज़े कर रहे हैं, बाहर रोड के ऊपर खड़े होते हैं। वो दोनों जो ड्यूटी होते हैं वो दोनों रोड के ऊपर अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग मतलब हम गरीब शहरी है जो मतलब हर किसी के साथ ये कर सकते हैं। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और शहरी के साथ करते। आजकल तो पंजाब के वार्डन जो है ना, वो सारे बदमाश गुंडे बने हुए हैं, तो हम तो उनका कुछ नहीं कर सकते, हमारे कौन आवाज़ सुनते। मेरे साथ हुआ कि वो न मुझे सीटीओ ने मुझे बुलाया, न मुझे उन लोगों ने उनकी तरफ से, थाने वाला की तरफ से मुझे कोई कांटेक्ट भी किसी ने नहीं किया कि भाई वजह क्या है, पूछा नहीं है मेरा। तो ये तो मतलब उसको तो ये मुअत्तल का काम इनका साथ नहीं, इसको डिसमिस करना चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ वो इमाम मस्जिद जो है इस मोहल्ले के, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं कि उनके साथ क्या मामला पेश आया ट्रैफिक वार्डन की जानब से। हमारे साथ कैसा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कैसा? वालेकुम ये बताइए कि आपके साथ क्या मामला है ट्रैफिक वार्डन की तरफ से पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इस तरह है कि मैं अपने काम के सिलसिले में, यहाँ पे एक दुकान है हमारे भाई हमज़ा भाई, उनसे मेरा काम था मोबाइल के सिलसिले में। मैं उनके पास आया तो 3-4 मिनट के बाद जब मैं दुकान में था तो पुलिस को देख रहा हूँ और डॉल्फिन वाले, ट्रैफिक वाले एक लश्कर के गुरूह की तरह आ रहे, उसी की शक्ल में धड़ाधड़ आ रहे।
تو ہم بھی ڈر گئے, دکان میں تھے. تو جب دیکھا تو آگے ایک مکان کے اوپر انہیں شور شرابہ شروع کا, دعویٰ بولا, غنڈہ گردی کی, دروازے توڑے, دروازے کٹکھٹائے, کس چیز کی انتظار نہیں کیا, نہ ان کے پاس خواتین فورس تھی, کچھ تھی. یعنی گھر کے سب افراد کی ارغمال بن, اس گھر کے اندر خواتین ہے, پردے دار لوگ ہے, کبھی گھر سے پوری زندگی باہر نہیں کرتے, پردے کی صورت میں وہ باہر جاتے ہیں. لیکن اس نے کس چیز کا خیال نہیں کیا, نہ پردے کا خیال کیا, اور گھر کے اندر داخل ہو کے غنڈہ گردی کی, خواتین کے اوپر تشدد کی, بچوں کا بھی خیال نہیں. ہم تو سن رہے کہ ایک 2 سال کے بچوں کو تھپڑ مارے, اور ایک 4-5 سال کا بچوں کو بھی تھپڑ مارے, اور ان کے والدہ کے اوپر بھی تشدد کی. یہ کس صورت میں اس کی کوئی انسانیت بھی اجازت نہیں دی, نہ کسی دین اسلام کے طور پہ کسی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہم انسان ہیں, انسان کو تو کم از کم قدر کرنا چاہیے. دوسرا میرا معاملہ, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ہم دکان جلدی بند کی تاکہ ہمارے کوئی خلاف کاروائی نہیں. بھائی دکاندار نے کہا کہ صاحب باہر کھڑے ہوتے, باہر آپ کے موبائل ٹھیک کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ان سے ہم باہر کھڑے تھے, انہوں نے گھر کے اندر جو کاروائی کرنی تھی وہ کاروائی کر کے پورے آ رہے تھے. ہم تو کافی فاصلے پہ, آپ بھی دیکھ رہے کتنا فاصلہ ہے اس کے درمیان. ہم ایک اوپر جو پاس کے اوپر کھڑے تھے, نیچے گلی میں بھی نہیں کھڑے تھے, اپنی طبیعت کے موافق کھڑے تھے. اچانک یہ دیکھ آ رہے تھے ملزم جو انہوں نے پکڑا تھا, یقین جانے ہم اس کو دیکھ رہے تھے, بہت زیادہ دھوکہ ہوا. پنجاب پولیس سے اور یہ ٹریفک پولیس کے اندر اس قدر کرپٹ دماغ ہو, اور اس قدر سخت دماغ ہو, کرک دماغ, یہ کس صورت میں نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان کو جو ہیلمٹ مار رہے تھے, جانور جیسے سلوک کر رہے تھے, یہ نہیں ہونا چاہیے. قسم میں وہ جو CCTV فوٹیج ادھر سے وائرل ہوئی ہے, اس میں دیکھ رہا تھا, وہ ایسے لگ رہا تھا کسی دہشت گرد کو پکڑنے آئے ہیں. ٹریفک وارڈن ہے, ڈولفن ہے, 3 ادارے, جو پنجاب پولیس ہے وہ ہے, پھر ٹریفک وارڈن جو ہے اہلکار, وہ جو لال خان ہے اس کے سر پہ ہیلمٹ مار رہا ہے, اور وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے لے کے جا رہا ہے. اور محلے دار جو کھڑے ہیں کسی سے موبائل چھین. یہاں پہ 150 کے قریب سے لوگ کھڑے تھے, ہم بھی اس سلسلے میں کھڑے تھے. جب میں وہ گزر رہے تھے, اچانک ایک پولیس والا میرے طرف اس نے رخ کیا. میں اپنی طبیعت میں کھڑا تھا, میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا, کیونکہ ایسا مجھے جانتے. اس تانے والے سے محرم کی 10 محرم میری ملاقات ہوئی, تانے میں جا کے آفیسر سے ملاقات ہوئی, میٹنگ ہوئی, وہاں پہ ایجنسی کا آفیسر ہے, وہاں سے ان سے ملاقات ہوئی. کافی مطمئن ہو گئے, مجھے کہا کہ کبھی ابھی چکر بھی لگا لیا کرے. تو جب میرے طرف اس نے ہاتھ بڑھایا, میں اپنی طبیعت میں کھڑا, انہوں نے اچانک میرے اوپر حملہ کیا. میں نے کہا میرا کیا قصور ہے سر جی. اتنی بات کرنے کے ساتھ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا, ڈنڈے مارا, ابھی تک نشان ہے ڈنڈے کا. آپ کو میں دکھا سکتا ہوں, میں اپنے کپڑے بھی لے کر آ سکتا ہوں, بٹن کس طرح گروان سے, اور نہ میرے پاؤں میں جوتے, میرے رومال بھی نیچے. میں نے ان کو کہا سر جی میرے 4 سال کا بچہ یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, بیٹا ہے. میں نے کہا یہ تو میرے 4 سال کا بچہ, اس کا کیا بنے گا, اس کو نہ مسجد کا پتہ ہے, نہ کس چیز کا پتہ ہے, اس کا کیا بنے گا. وہ کس چیز کے نہیں, کوئی بات کرنا تھا اس نے تھپڑ مارنا تھا. ہم ابھی توقع یہ کر رہے ہیں, ہم امید رکھتے تھے کہ مریم نواز صاحب نے جو حکومت بنائی ہے, وہ جو عوام کو جو امید دلائی کہ ہم ہر جگہ امن دیں گے, عوام کو عزت دیں گے, احترام دیں گے, سکون دیں گے, چاردیواری کا خیال دیں گے, ہمیں وہ کچھ نظر نہ آ رہی. اور یہ بگا جو ہے ٹریفک والا جو ہے, یقین جان میں کہ کتنا عرصہ سے دیکھ رہا ہوں, یہاں پہ جو روڈ کے اوپر یہ حالا گولا لگاتا ہے, لوگوں کو گالی دیتے, دکانداروں کو گالی دیتے, ریڈیو والے کو گالی دیتے. یقین جانے ہر بندہ اس سے تنگ ہے. ایسے لوگ نہ ٹریفک میں ہونا چاہیے, نہ پولیس میں ہونا چاہیے. اور کیا نام ویڈیو کے اندر سارا کیا نام تحقیق ہے, وہاں کے اندر ہر بندہ اس کو پہچانتا ہے, اور جو ویڈیو میں دیکھ کے ان کو پہچانے, ایسے لوگوں کو بالکل نوکری سے فارغ کر لینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ میں اپنی بات کروں, ہمیں اس وردی کی عزت ہے, یہ وردی کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں. میں ایک ریٹائر والد صاحب کا بیٹا ہوں, فوجی, میرے والد صاحب فوجی ریٹائر ہے, اس کے ریسرچ کر رہے, لاہور سے اس کی پینشن آتی ہے. اور میرے 2 چچا جو ہے وہ بھی ریٹائر ہے, میرا ایک کزن کمانڈو ہے. اگر اسی طرح کوئی ناجائز کرتے رہیں گے, ہم اسی طرح ہمارے ساتھ کرتے ہیں, ہم تو اس وردی کے خیال, ہمارے گھر میں وردی ہے, ہم اس وردی کا کیوں نہ خیال کریں. کیونکہ اس وردی کی جو اس کے لیے پینشن جو ان کو دے رہے ہیں, ہم وہ اپنی کار ہے, ہم اس کا کیوں نہیں خیال کریں گے. ہم یہ توقع کریں گے کہ یہاں پہ امن ہونا چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. کسی کے یہ نہیں ہونا چاہیے پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ کہ ہر انسانیت کی عزت احترام ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ آپ نے ہمیں امن دینا تھا, انصاف دینا تھا, ہمارے عزت کا خیال کرنا تھا, ہمارے بیٹوں کا, ہمارے مال جان کا خیال کرنا تھا. جس ہمارے پسینے سے جو آپ کو امن ملتی ہے, ٹیکس ملتا ہے, سب کچھ آپ کی طرف جا رہے ہیں. اور جس کی وجہ سے آپ کو ہم کہتے ہیں ہمارے آپ نگرانی کریں, حفاظت کریں, آپ کچھ نہیں کر رہے. اس کے اندر آپ بالکل ناکام ہے. RPO فیصل آباد کو فوراً اسی گلی کی طرف آنا چاہیے, پوری نفری لے کر آنی چاہیے تھی. اس گلی کے محلے کے ہر بندے سے اس کی بات ہونی چاہیے. یہاں پہ کھلا عدالت لگنی چاہیے کہ کیا ہوا یہاں پہ, تاکہ انصاف دلانا چاہیے. یہاں پہ ویڈیو دیکھنا چاہیے. ایک بندے کا جرم ہے, اس کو اپنے سامنا کرنا چاہیے. اگر ان کا آپس میں کوتاہی متاہی ہے, جو جس کا سزا بنتا ہے اتنا سزا مقرر کر لینا چاہیے, تاکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے, ہر لوگوں کو انصاف ملے.
لیکن یہاں پہ 5 بندے کو پکڑنا اور ساتھ ایسے محسوس جو ہمارے کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شرفانہ زندگی گزارے، لوگوں کو روزانہ کے حساب سے 70 بچوں کو ہم یہاں پہ پنجابی بچوں کو تعلیم دے رہے اور مسجد کے اندر ہم درس دے رہے، لوگوں کو سمجھا رہے کہ یہاں پہ امن ہونا چاہیے، یہاں پہ محلوں کے اندر یہ ایسے بدماش لوگ جو ایسی چیزیں یہ ختم ہونا چاہیے، ہر بچی اور ہر بچے کے پردہ کے اور دوپٹے کا خیال، ہر خواتین کے دوپٹے کا خیال ہونا چاہیے، ہر بندے کے جان مال کی عزت کا خیال ہونا چاہیے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس صورت میں کہ یہ سارے جو ہے اس کے اندر ملوث ہے، آر پی بھی ساتھ ملوث ہے، اگر وہ تحقیق نہیں کرتا تو بھی اس کے اندر ملوث ہے، جتنے فیصد ہے سب ملوث ہے، کل ہمارا ہاتھ ہوگا ان کے گروان ہوگا، پھر اس کے کسی صورت میں اس کو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ بالکل، یہ ہمارے ساتھ امام مسجد صاحب موجود تھے اور جن شہری کے ساتھ تشدد ہوا لال خان وہ بھی موجود تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں انصاف نہ دیا تو ہم ہر حد پار کر دیں گے۔ آر پی او فیصل آباد، سی پی او فیصل آباد اس پہ پرسنلی نوٹس لیں، اور اس تشدد میں جو پولیس اہلکار، ٹریفک وارڈن شامل ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔